بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ بیست خبر نامہ میں خوش آمدید۔ 3 اگست 2021 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی فوج کا 254 AA ہیلی کاپٹر مقبوضہ کشمیر میں رنجیت ساگر ڈیم کے قریب گر کر تباہ ہوا، تاہم پائلٹ محفوظ رہا۔ گزشتہ چند روز سے پاکستان کرونا وائرس کی ڈیلٹا قسم کے باعث وبا کی چوتھی لہر کا سامنا کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں سب سے زیادہ صوبہ سندھ متاثر ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست کو یوم سیاح کے طور پر منانے کے پوسٹرز مختلف مقامات پر آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ IMF نے رکن ممالک کے لیے $650 ارب کی فنڈنگ کا اعلان کر دیا ہے، جو اس کی تاریخ کی سب سے بڑی فنڈنگ ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی امام سید علی خامنہئی نے صدارتی تقرری کا حکم صدر سید ابراہیم رئیسی کو عطا کر دیا ہے۔ عراقی صوبہ بابل میں امریکہ کے 2 لاجسٹک قافلوں پر حملہ کیا گیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سیاسی شعبہ کے دوسری بار سربراہ منتخب ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے روس کے 24 سفارتکاروں کے ویزوں کی تجدید سے انکار کرتے ہوئے انہیں 3 ستمبر تک ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اور عراقی اللجبہ تحریک کے ترجمان نے کہا کہ ہم عراقی سرزمین پر کسی بھی غیر ملکی فوجی کی موجودگی کو دشمن اور عراقی مزاحمتی گروہوں کے لیے ایک جائز ہدف سمجھتے ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی فوج کا 254 AA ہیلی کاپٹر مقبوضہ کشمیر میں رنجیت ساگر ڈیم کے قریب گر کر تباہ ہوا، تاہم پائلٹ محفوظ رہا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر حادثے کی تحقیقات جاری ہے۔ ہیلی کاپٹر معمول کی پرواز پر تھا۔ پٹھان کوٹ کے سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس سریندر لمبا نے پریس ٹرسٹ آف انڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فوج کے ہیلی کاپٹر کے جھیل میں گر کر تباہ ہونے کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس اور ریسکیو کی ٹیمیں جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے اور حادثے سے متعلق مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں رنجیت ساگر ڈیم پنجاب کے پٹھان کوٹ سے تقریباً 30 کلومیٹر دور واقع ہے۔ گزشتہ چند روز سے پاکستان کرونا وائرس کی ڈیلٹا قسم کے باعث وبا کی چوتھی لہر کا سامنا کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں سب سے زیادہ صوبہ سندھ متاثر ہوا ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے صوبے میں لاک ڈاؤن لگانے کے بعد نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے بھی گزشتہ روز ملک میں عوامی سرگرمیوں پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں وائرس کی تشخیص کے لیے 49,798 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 7.19% یا 3,582 ٹیسٹ مثبت آئے، جبکہ گزشتہ روز کیسز کی تعداد 4,858 تھی۔ علاوہ ازیں مزید 67 مریض کووڈ کے باعث زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ 1,355 صحت یاب ہونے میں کامیاب رہے۔ پاکستان میں اب تک رپورٹ ہونے والے کووڈ کیسز کی مجموعی تعداد 10,43,277 تک جا پہنچی ہے، جس میں سے 23,529 انتقال کر گئے، جبکہ 9,44,375 صحت یاب ہونے میں کامیاب رہے۔ اس وقت ملک میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 75,373 ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست کو یوم سیاح کے طور پر منانے کے پوسٹرز مختلف مقامات پر آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مقبوضہ وادی میں یہ پوسٹرز تحریک آزادی جموں و کشمیر سمیت دیگر جماعتوں کی جانب سے لگائے گئے ہیں، جس میں کشمیریوں پر 5 اگست کو یوم سیاہ منانے کے ساتھ بھارت اور اس کی فورسز کی جانب سے جاری مظالم کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانے پر زور دیا گیا ہے۔ کشمیری جماعتوں کا کہنا تھا کہ کشمیریوں نے مودی کی قیادت والی فاشسٹ حکومت کی غیر قانونی، غیر آئینی اور یک طرفہ چالوں کو مسترد کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ 5 اگست 2019 کو مودی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کیا گیا تھا۔
IMF نے رکن ممالک کے لیے $650 ارب کی فنڈنگ کا اعلان کر دیا ہے، جو اس کی تاریخ کی سب سے بڑی فنڈنگ ہے۔ IMF کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ممبر ممالک کو کورونا پر قابو پانے کے لیے فنڈنگ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ فنڈنگ کے ذریعے ترقی پذیر اور غریب ممالک کو $275 ارب فراہم کیے جائیں گے۔ اعلامیے کے مطابق IMF ایگزیکٹو بورڈ نے فنڈنگ کی منظوری دے دی ہے اور تمام ممبر ممالک کے لیے فنڈنگ 23 اگست سے دستیاب ہو سکے گی۔ اسٹیٹ بینک کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اس فیصلے سے $2 ارب 80 کروڑ ملنے کا امکان ہے اور یہ رقم رواں ماہ کے آخر تک ملنے کی توقع ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی امام سید علی خامنہئی نے صدارتی تقرری کا حکم صدر سید ابراہیم رئیسی کو عطا کر دیا ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی امام سید علی خامنہئی نے صدارتی تقرری کا حکم 8ویں صدر کے عنوان سے سید ابراہیم رئیسی کو عطا کر دیا۔ رہبر معظم نے نئے صدر کی تقرری کے حکم میں اللہ تعالیٰ کا شکر و سپاس ادا کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ایرانی عوام کو سخت ترین شرائط اور امتحان میں کامیاب قرار دیا اور عوام نے انتخابات میں بھرپور شرکت کر کے ایک ایسی شخصیت کو انتخاب کیا جس کا ماضی مدیریت کے حوالے سے درخشاں ہے اور جو علم و تقوی، پرہیزگاری اور پختہ عزم کی صفات سے مزین ہے۔ رہبر معظم نے تقرری کے حکم میں فرمایا کہ میں ممتاز اور تجربہ کار عالم دین حجت الاسلام والمسلمین سید ابراہیم رئیسی کو ایران کے 8ویں صدر کے عنوان سے منسوب کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی توفیقات میں اضافہ، کامیابی اور کامرانی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ عراقی صوبہ بابل میں امریکہ کے 2 لاجسٹک قافلوں پر حملہ کیا گیا ہے۔ عراقی میڈیا کے مطابق امریکہ کے 2 لاجسٹک قافلوں پر آج ایک بار پھر حملہ کیا گیا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ اور عراقی میڈیا کے مطابق صوبہ بابل میں امریکی فوج کے 2 لاجسٹک کانوائے کو نشانہ بنایا گیا۔ میڈیا کے مطابق صوبہ بابل میں امریکہ کے 2 لاجسٹک کاررواں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے دوران اس کاررواں کی حفاظت پر تعینات 3 فوجی زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے میڈیا رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ 2021 کے آغاز سے اب تک امریکی سفارت خانے سمیت امریکی اہداف پر 50 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں، جبکہ امریکہ کے لاجسٹک کاررواں پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ افغان وزارت پناہ گزین کے مطابق صوبہ نیمروز کی ملک سرحد سے 11,882 افراد واپس آئے ہیں۔ یہ لوگ بنیادی طور پر وہ لوگ تھے جو کام کے لیے ایران گئے تھے یا جو دوسرے ممالک کے سفر کے لیے ایران گئے تھے۔ وزارت پناہ گزین نے تصدیق کی ہے کہ ان تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد کو ایرانی سرحدی محافظوں نے واپس کیا ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران مزید 31 افغان مہاجرین پاکستان سے تورخم بارڈر کے ذریعے واپس آئے ہیں۔ افغان وزارت پناہ گزین اور واپس جانے والوں کا کہنا ہے کہ واپس آنے والوں میں سے 5% کی شناخت ہو چکی ہے اور وہ انسانی امداد حاصل کر رہے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سیاسی شعبہ کے دوسری بار سربراہ منتخب ہو گئے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سیاسی شعبہ کے دوسری بار سربراہ منتخب ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق 2017 سے فلسطینی تنظیم حماس کی سربراہی کرنے والے اسماعیل ہنیہ کو دوسری بار بھی صدر منتخب کر لیا گیا۔ وہ 2025 تک حماس کے صدر رہیں گے۔ اسماعیل ہنیہ کے حماس کی سربراہی سنبھالنے کے بعد سے حماس نے اسرائیلی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور کئی مقامات پر فتح حاصل کی ہے۔ حال ہی میں اسرائیل 14 روزہ بمباری کے بعد حماس کے ساتھ سیز فائر کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، جسے عالمی سطح پر حماس کی فتح اور کامیابی قرار دیا گیا تھا۔ فلسطینی رہنما اسماعیل ہنیہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بہت قریب ہے۔ امریکہ نے روس کے 24 سفارتکاروں کے ویزوں کی تجدید سے انکار کرتے ہوئے انہیں 3 ستمبر تک ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق روس کے سفیر اناتولی انتونوف نے بتایا کہ 24 سفارتکاروں کو ویزے کی میعاد ختم ہونے کے بعد 3 ستمبر تک امریکہ چھوڑنے کا کہا گیا ہے۔ برطانوی میگزین کو دیے گئے انٹرویو میں روس کے امریکہ میں سفیر نے مزید بتایا کہ تقریباً تمام ہی سفارتکار کسی متبادل کے بغیر امریکہ سے واپس وطن جانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ روسی سفیر نے امریکی اقدام کو جوابی کارروائی سے تعبیر کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ بلا جواز امتیاز برت رہا ہے۔ اچانک ہی ویزے کے اجراء کے عمل کو سخت بنا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے روسی سفیر کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہ یہ انتقامی
کارروائی ہے، نہ ہی اس میں کچھ نیا ہے۔ روسیوں کو 3 سال بعد ویزوں کی مدت میں توسیع کے لیے درخواست دینی ہوتی ہے، جن پر جانچ پڑتال کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تاہم امریکی ترجمان نے یہ واضح نہیں کیا کہ 24 سفارتکاروں کی ویزوں کی تجدید کے لیے درخواستوں میں ایسا کیا تھا کہ سب ہی درخواستیں ایک ساتھ مسترد کر دی گئی۔ واضح رہے کہ امریکہ اور روس کے درمیان کشیدگی کا سلسلہ کافی برسوں سے جاری ہے۔ تاہم نئے امریکی صدر جو بائیڈن نے 16 جون کو روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کی تھی، جس کے بعد تناؤ میں کمی کا امکان پیدا ہوا تھا، لیکن دونوں کے درمیان خلیج برقرار ہے۔ اور عراقی اللجبہ تحریک کے ترجمان نے کہا کہ ہم عراقی سرزمین پر کسی بھی غیر ملکی فوجی کی موجودگی کو دشمن اور عراقی مزاحمتی گروہوں کے لیے ایک جائز ہدف سمجھتے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا گروپ کے مطابق اللجبہ اسلامی مزاحمتی تحریک کے ترجمان نصر الشماری نے ایک انٹرویو میں عراق میں امریکی فوجیوں کی موجودگی اور ان کے مشن کی نوعیت کے بارے میں بات کی ہے۔ العالم کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے بغداد اور واشنگٹن کی طرف سے عراقی سرزمین پر امریکی جنگی فوجیوں کی موجودگی کے دیر سے اعتراف کی تعریف کی اور قابض افواج کا نام تبدیل کرنے کے لیے اپوزیشن کی مخالفت کی وضاحت کی۔ تحفظ، لاجسٹک سپورٹ اور مختلف خدمات فراہم کرنا، جس سے عراقی سرزمین پر امریکی فوجیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ نصر الشماری نے مزاحمت کے خلاف امریکی دھمکیوں کو معمولی قرار دیتے ہوئے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان دھمکیوں کے جواب میں ہمارے پاس زیادہ شدید حملوں کے لیے کافی طاقت اور سہولیات موجود ہیں۔ انہوں نے عراقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ملک سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء کی وضاحت کریں اور پوچھیں کہ وہ کیسے نکلیں گے، مشیر کیسے آئیں گے، ان کی تعداد اور اختیارات کیا ہوں گے، کیا انہیں استثناء حاصل ہوگا اور ان کا باڈی گارڈ کون ہوگا۔ اگر انہیں تحفظ یا استثناء یا فضائی مدد حاصل ہے تو قبضہ نہ صرف تبدیل ہوگا بلکہ پہلے سے بھی بدتر ہوگا۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.besetnews.com۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔